السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کدو کی ریسیپی۔ اس کو چھپن کدو بھی کہتے ہیں اور ویسے کدو بھی کہتے ہیں، آلو اور کدو کی ریسیپیز۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو باریک باریک سے کاٹ لیا ہے آلو کی شیپ۔ یہ میں نے لیے ہیں تقریباً 4 عدد ٹماٹر، ان کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا۔ باریک باریک کاٹنے سے کہ ٹماٹر اچھی طرح گل جائے۔ 1 کپ میں نے آئل لیا ہے، 1 کپ سے کم ہے، اور 1 چمچ میں نے ادرک لہسن پیسٹ لیا، لال مرچی، نمک لیا ہے اور ہلدی لی ہے۔ یہ سوکھا دھنیا میں نے پیس لیا تھا موٹا موٹا باریک، پاؤڈر نہیں تھا میرے پاس اس لیے میں نے موٹا ان کو پیس لیا۔ اور یہ میں نے زیرہ لیا 1/2 چمچ۔ تو یہ میں نے پیاز لیے ہیں تقریباً 2 عدد میں نے درمیانے سائز کے لے لی اور 5-6 سے ہری مرچیں لی، اور میں نے یہ آلو لیے تھے تقریباً ½ کلو، ان کو بھی میں نے باریک، یعنی نہ اتنے باریک نہ اتنے موٹے میں نے کاٹے۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے آئل۔ آئل کو ہم تھوڑی دیر گرم ہونے دیں گے تاکہ 1 سے 2 منٹ ذرا گرم ہو جائے گا تو یہ کہ تھوڑا اچھا اس میں سے جو مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آئل کی۔ یہ اب میں نے پیاز ڈال دی اس میں 3 سے 4 جو کاٹے ہوئے تھے باریک باریک۔ اب ہم اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے 1 سے 2-3 منٹ تک ہلکے براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں میرا یہ آئل گرم ہو گیا، اور یہ دیکھیں میں اب اس میں پیاز براؤن کر، یہ دیکھیں میرے پیاز ہو گئے ہیں ہلکے ہلکے براؤن۔ اب میں نے اس میں ڈالا ہے سوکھا زیرہ اور سوکھا دھنیا ڈال دیا تاکہ وہ بھی اس میں اچھی طرح سے تھوڑا فرائی ہو جائے۔ زیرہ براؤن اس میں تاکہ میں نے زیرہ ڈال دیا وہ بھی اچھی طرح سے براؤن ہو جائے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ 1 سے 2 منٹ آپ اس کو بھی فرائی کریں ادرک لہسن کو۔ دیکھیں میرا ادرک لہسن اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے، پیاز بھی ہلکے ہلکے اور براؤن ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹروں کو بھی ڈال کے تقریباً 1 منٹ تک ان کو بھی فرائی کریں۔ جتنے اچھے فرائی ہوں گے اتنا اچھا تاکہ سبزی میں نظر نہیں آئے، مکس یعنی کہ پک جائیں ٹماٹر بھی۔ اب میں نمک مرچی ڈال دوں گی، ہلدی اور سوکھا دھنیا جو تھا وہ بھی میں ڈال دوں گی۔ اب اس کو مکس کر کے ان کو بھی 1 سے 2 منٹ تک اچھی طرح، اور ٹماٹر بھی تاکہ ساتھ میں گل جائیں۔ یہ دیکھیں میرے ٹماٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں، ہلکا ہلکا آئل آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً میں نے اس کو 1 سے 2 منٹ تک ان کو فرائی کیا۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ سبزی، چھپن کدو یا کدو آپ جو سمجھ لیں، میں نے کدو کی بنائی تھی یہ ریسیپی، تو میں نے کدو کو بھی 1 سے 2 منٹ تک اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کروں گی تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ ان کو بھی 1-2 منٹ تک مسالہ پورا اس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سبزی میں اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں میرا تقریباً آپ 2 سے منٹ تک اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کو 1-2 منٹ تک اس کو فرائی بھی کریں، اور پھر اس کو میں نے ڈھک کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا۔ یہ دیکھیں اس نے ہلکا ہلکا سا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ پھر 1 سے 2 منٹ تک آپ چمچ ہلائیں تاکہ یہ سبزی اچھی طرح سے گل جائے، تاکہ سبزی کیونکہ اپنا پانی خود چھوڑ دیتی اس لیے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں میرا تقریباً یہ میرا ہو گیا ہے تیار۔ ہم اس کو 5 منٹ کے لیے اور ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے سبزی اچھی طرح گل جائے، اور پھر اس میں اینڈ میں نے 2 سے 3-4 سے ہری مرچیں ڈال دی تاکہ ان کا، یہ دیکھیں میں سبزی نے اپنا آئل چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں میری سبزی ہوگی کمپلیٹ تیار۔ آپ اس کو گھر میں بنائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی۔ کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بہت ایزیلی یہ سبزی بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں میری اچھی سی سبزی بالکل تیار ہو چکی ہے، آلو بھی اس میں گل چکے ہیں، اور اس کو آپ بنائیں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھا کریں۔ آپ اس کو گھر میں بنائیں، سبزی کو آپ کو پسند آئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔